علی سارا وجہ اللہ ہے، بڑے مطمئن ہیں ہم، ہمارا عقیدہ توحید بڑا محفوظ ہے، کیونکہ ہم نے عقیدہ توحید لیا ہے علی سے، ہمیں علی نے بتایا ہے کہ اللہ کسے کہتے ہیں۔ اور میرے اہل سنت بھائی اگر تشریف فرماؤں تو اہل سنت بھائیوں کی کتاب کا ریفرنس بھی موجود ہے، حاکم کے دربار میں، خلیفہ کے دربار میں ایک دہریہ آ گیا، اسے دہریہ نے آ کے اسے کہا جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، بندوں سے لے کے جلدی جلدی دربار میں آگے کہ چلیں کوئی بندہ تو یہاں بھی مسلمان ہو۔ جب وہ دربار میں آیا تو لوگوں نے کہا جی مسلمان ہونے لگا، جی بندہ مسلمان ہونے لگا، بڑے خوش ہو گئے لوگ، مسلمان ہونا چاہتا ہے، رش بڑھ گیا۔ اسے کہا جی ہاں جی کلمہ پڑھائیں، اسے کہا جی شرط ہے پہلے سوال کا جواب دے، سوال پوچھوں گا جواب دے میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا فوراً سوال کا، اسے کہا تمہارے قرآن میں آیت ہے کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، کیا اس آیت میں تو مسلمانوں کا یقین ہے؟ انہوں نے کہا بے شک یقین ہے۔ کون سی آیت ہے جس میں مسلمانوں کا یقین ہے؟ اس کا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، انہوں نے کہا ہے۔ اس کا پھر سوچ کے بتاؤ قادر ہے؟ انہوں نے کہا بے شک قادر ہے۔ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا قدرت رکھتا ہے۔ اس کا میرا سوال یہ ہے کہ کیا تمہارا اللہ کوئی اور اللہ بھی بنا سکتا ہے؟ اب اگر کہیں نہیں تو وہ کہے قادر کیسا، اگر کہیں ہاں تو وہ کہے لا شریک کیسا۔ دہریے نے سوال کر دیا، ایک ایک لفظ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں لائیو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، حرفوں کا جام۔ حاکم پریشان ہوا، علماء کو بلایا، بلا کے کہا اسے جواب دے کے مطمئن ہو۔ انہوں نے کہا اسے 3 دن کا ٹائم دیتے ہیں، تیسرے دن اسے جواب دیں گے۔ اسے کہہ دیا تیسرے دن آئیں، وہ چلا گیا۔ اب رہائش کے لیے وہاں جگہ کوئی نہیں تھی، انہوں نے کہا 3 دن کہاں رکے گا، چلا جائے گا جہاں سے آیا۔ تیسرے دن کی صبح ہوئی، جس نے نہیں آنا تھا وہ سب سے پہلے آ گیا۔ بادشاہ حسین آپ کو عزت ہے، مالک حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، جس نے نہیں آنا تھا وہ سب سے پہلے آ گیا۔ اس نے دربار میں آگے کہا، اسے کہا یہ سوال وہیں کا وہیں ہے، میں 3 دن ہو گئے رکا ہوا ہوں اس جواب کے لیے، کیوں ایک مسلمان کے لیے اتنی تاخیر کر رہے ہو؟ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، تم جواب دو، میں کلمہ پڑھوں، تمہارے اسلام میں ایک مسلم کا داخل ہو۔ حاکم نے جلدی سے علماء کو بلایا، ہاں بھائی تم نے 3 دن کا وقت مانگا تھا، جواب؟ انہوں نے کہا جواب بالکل تیار ہے۔ اس کا جلدی کرو، اس کو جواب دو۔ جواب دے ہے اسے قتل کیا جائے گا۔ اسے کہا قتل کے لیے وجہ چاہیے ہوگی، کس وجہ سے کرے؟ اسے کہا ہمارے مذہب کی توہین کی، ہمارے اللہ پہ سوال کیا، ہم سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے، اس سے بڑھ کے توہین کیا ہوگی؟ قتل کریں گے اسے۔ امیر المومنین کا فرمان تھا سوال کا گلا دباؤ گے تو نسل جاہل پیدا ہوگی۔ ہائے ہائے، علی فرماتے ہیں سوالوں کے گلے نہ دبانا۔ اور یہاں تہذیب آل محمد کی بھی ایک بات کروں، جس گھر میں چھوٹے بچے ہوں اکثر ماں باپ اکتا جاتے ہیں بچوں کے سوالات سے۔ معصوم فرماتے بچہ 100 دفعہ بھی پوچھے اسے 100 دفعہ جواب دو، اگر اسے چپ کرواؤ گے تو پھر وہ کبھی نہیں پوچھے گا۔ اسے پوچھنے سے نہ روکو، جتنا وہ پوچھے گا اتنا ذہین ہو جائے گا۔ اس کا میں نے سوال کیا تھا، انہوں نے کہا اسے قتل کیا جائے گا، اس نے اللہ کی توہین کی۔ جلاد کو حکم ہوا، جلاد کی ننگی تلوار دہریے کی گردن پہ آئی اور اس نے اونچی کہکا لگایا۔ حاکم نے تخت پہ کہا موت سے پہلے کہکے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے کہا مسکرا اس بات پہ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، سوال تیرے دربار میں زندہ رہے گا۔ تو جب بھی تخت پہ آ کے بیٹھے گا سب سے پہلے میرا سوال گونجے گا، تو مجھے قتل کر دے گا، میری لاش باہر پھینکے گا، لوگ پوچھیں گے کیوں مارا گیا۔ وہ بات کانوں میں ہوتی ہوتی اتنی پھیل جائے گی، میرا سوال ایک دن مذہب بن جائے گا، لوگ میرے مذہب کے ماننے والے ہوں گے، اس مذہب کا بانی میں ہو جاؤں گا۔ ایک سوال دباتے دباتے تو نے مجھے اتنا زندہ کر دیا، میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤں۔ حاکم نے کہا تلوار اٹھاؤ، قتل نہیں کرنا اسے، بات تو اس کی ٹھیک ہے، ماریں تب بھی ختم۔ یہ ممبر کے تقدس کی قسم ہے، مجمع کو لطف دلوانے کے لیے، نعرہ لینے کے لیے جملہ کو آل محمد معاف نہ کرے، جملے تاریخ کے طے پایا کہ ہم قرآن کی آیت کو واپس لیتے ہیں۔ اگر تو اپنا دعویٰ واپس نہیں لیتا تو ہم قرآن کا دعویٰ واپس لیتے ہیں۔ جواب بن نہیں رہا تھا، قتل کر نہیں رہے تھے،
قرآن کی آیت کی عزت پہ چھری چلنے لگی یا دربار کے کونے سے ایک بوڑھا اٹھا. جب وہ کھڑا ہوا تو اس کے سینے پہ منا اہل بیت کا تمغہ لگا تھا. علی نے اسے بٹھایا اس لیے تھا حکومت پہ سوال ہو چپ رہنا, قرآن پہ چھری چلے تو بول پڑنا. علی نے اسے دربار میں حکومتیں بچانے کے لیے نہیں بھیجا تھا, شریعت بچانے کے لیے بھیجا. وہ دربار کے کونے سے اٹھ کے کھڑا ہوا اور اپنا جھریوں والا ہاتھ دہریے کی کلائی میں رکھ کے کہتا, تجھے اس کے پاس لے کے جاؤں جو وارث قرآن ہے. مذہب شیعہ زندہ باد. دہریے نے کہا تو یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ حاکم ہے. وہ کون ہے؟ وہ وارث ہے. یہ تخت پہ بیٹھے ہیں, یہ حکومت کرتے ہیں, ان کا قرآن سے اور شریعت سے کیا تعلق؟ تجھے وارث قرآن کے پاس لے کے جاؤ. آگے آگے سلمان, پیچھے پیچھے دہریہ. دہلیز وارث قرآن آیا. دہریہ بھی رکا تھا, بھی اپنی نالین اتار رہا تھا. یا علی نے حجرے کے اندر سے کہا, سلمان یہ اللہ پوچھنے آیا ہے. دہریہ تو اسی وقت مطمئن ہو گیا تھا جب علی نے سوال کی شرمندگی سے بچا لیا تھا. امیر المومنین نے کہا کیا سوال ہے تیرا؟ اس نے کہا میرا سوال ہے کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے؟ علی فرمایا بے شک ہے. اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ کیا وہ اللہ کوئی اور اللہ بھی بنا سکتا ہے؟ علی نے کہا وہ ایک نہیں 1000 اللہ بنا سکتا ہے, لیکن جاہل وہ جتنے بھی اللہ بنائے گا وہ مخلوق ہوں گے, خالق تو وہی ہوگا. اسے علی کہتے ہیں وہ جتنے بھی اللہ بنائے گا وہ سارے مخلوق. سارے مل کے, سارے بھی ہاتھ اٹھا کے حیدری. وہ عاجز نہیں, وہ مختار ہے, وہ مجبور نہیں ہے, وہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے. خدا کہتا حمد کرو اس اللہ جس کا کوئی بیٹا نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكًا فِي الْمُلْكِ. خدا کہتا میں نے اپنے ملک میں کسی کو حصے دار نہیں بنایا. اللہ بھی بندوں کے ذہنوں میں پہلے اللہ بٹھاتا ہے, پھر علی دکھاتا ہے. یہ آیت خدا نے کہا کہ میرے ملک میں کوئی حصے دار نہیں, بندے بڑے مطمئن ہو گئے. اب مالک صرف اللہ ہی ہے. بندے قرآن پڑھ رہے تھے, یہاں ایک آیت نے سر اٹھا کے کہا توتی الملک من یشاء, اللہ جسے چاہے اپنا ملک عطا کر دیتا ہے. پھر اللہ جسے چاہے اپنا ملک عطا کر دیتا ہے. بندوں نے کہا چل ملک ہو گیا, لوگوں کا عطا کر دیا اس نے. زمینیں تو تیری ہے نا, زمین کا مالک تو تو ہے نا. اب خدا نے پھر قرآن میں کہا وَنَجْعَلَهُمْ عَائِمَةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, ہم نے زمین کا وارث بھی بنا دیا ہے. ان لوگوں کو جنہیں زمین پہ کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. بندوں نے کہا چل زمینوں کے مالک بنا دیے ہیں تو نے, تو لیکن یہ بتا تو قرآن کا مالک تو ہی ہے نا, قرآن تو تیرا ہی ہے نا. خدا نے کہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, میں نے قرآن کا وارث بھی انہیں بنا دیا جنہیں میں نے چنا ہوا ہے. بندوں نے کہا چل قرآن کا بھی مالک بنا دیا, زمینوں کا بھی مالک بنا دیا, آسمانوں کا مالک بنا دیا, یہ بتا جنت تو تیرے پاس ہے. اللہ اللہ کرنے سے جنت تو مل جائے گی نا. تجھے سجدہ کرے جنت تو صرف تیری ہے نا, اس میں تو تیرے ساتھ کوئی حصے دار نہیں ہے. وہ تو ہم تیرے کھاتے سے لے سکتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہمیں جنت ملے گی, ہم اللہ والے ہمیں جنت ملے گی. خدا کہتا ہے جزاہم صبرا جنت و حریرا, تم لیٹ ہو گئے ہو, میں نے جزا میں دے دی ہے انہیں جنت بھی, حریر جنت بھی. اب جنت بھی میرے پاس نہیں ہے, پھر میرے مالک تیرے پاس کیا ہے؟ یہ نظام شمسی, یہ سورج, یہ چاند, یہ تیرے پاس ہے. آواز سخر الشمس والقمر, یہ سورج بھی میں نے کسی کو مسخر کر دیا ہے, یہ چاند بھی میں نے کسی کی تسخیر میں دے دیا ہے.
کون شیعہ گھر کا بچہ ہے جسے دعائے سفر یاد نہیں ہے؟ سبحان اللہ سخر لنا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا۔ وہ سواری جب ہم چاہیں رک جاتی ہے، جب ہم چلائیں چلتی ہے۔ خدا نے کہا میں نے سورج بھی کسی کی تسخیر میں دے دیا ہے، چاند بھی میں نے کسی کے لیے مسخر کر دیا ہے، سورج کی ڈوری بھی کسی کے ہاتھ میں ہے، چاند کی تقدیر بھی کسی کے ہاتھ میں ہے، یہ جب چاہے پلٹا دیتے ہیں، یہ جب چاہے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ سورج کی تقدیر بھی کسی کے ہاتھ میں ہے، چاند کا مقدر بھی کسی کے ہاتھ میں۔ شاید سے اگلا جملہ سنیے گا، خدا نے کہا نجوم مسخرات بامرہ، لیکن یہ جو تارا ہے نا اسے میں نے اپنے لیے مسخر کیا ہے۔ یہ تارا صرف میرے لیے ہے۔ میرے لیے سورج بڑا ہوتا ہے، چاند بڑا ہوتا ہے، تو سورج رکھ لیتا، تو چاند رکھ لیتا۔ سورج بھی تو نے انہیں دے دیا، چاند بھی تو نے انہیں دے دیا، تارا تو نے اپنے پاس کیوں رکھا؟ فرمایا اس تارے سے میں نے ضروری کام لینا ہے، اس تارے کو میں نے کسی کے دروازے پہ بھیجنا ہے۔ اگر میں کل بھیجوں کوئی یہ نہ سمجھے ان کی مرضی سے آیا ہے، اللہ کی مرضی سے آیا۔